اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ویورز اینڈ فرینڈز، السلام علیکم. آج آپ کے لیے ایک سبق آموز حکایات لے کر آیا ہوں. اس حکایات کو سن کر یقیناً انسان کے رونگٹے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اصل کامیابی اللہ کے احکامات اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہی ہے. آئیے اب ہم اس حکایات کی طرف آتے ہیں. اس حکایات کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے. اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گلستان بوستان میں لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں رود بار کے میدان میں ایک شخص کو چیتے پر سوار ہو کر آتے ہوئے دیکھا تو خوف کے مارے میرے پاؤں چلنے سے جواب دے گئے. اس شخص نے مسکرا کر مجھے کہا، اے شیخ سعدی، اس میں گھبرانے اور حیرت زدہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ اگر تو بھی اللہ کے حکم سے گردن نہ پھیر، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ اگر تو بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اللہ کی مخلوق بھی تیرے تابع دار ہو جائے گی. جب بندہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دے؟ بس یہی مردان حق کا راستہ ہے. آئیے اور اس مقصد کو ہم بھی حاصل کر لیں. یقیناً یہ نصیحت اس شخص کو نفع دے گی جو اس حکایت کو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا. اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا مخلص بن جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی غلامی کرتی ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالی ہے، من کان للہ کان لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب خدا اس کا ہو گیا تو خدائی اس کی کیوں نہ ہوگی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں بہت سارے لوگ جمع دیکھے تو گھبرا گئے. آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو اور اس قدر ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا، آگے راستے پہ شیر بیٹھا ہوا ہے اور ہے بھی پھپھرا ہوا شیر. آپ اکیلے تشریف لے گئے اور بیٹھے ہوئے شیر کو زور سے کمر پر کہنی ماری. شیر چپکے سے جنگل کی طرف بھاگ گیا. آپ نے فرمایا، جو اللہ کا ہو جائے اللہ کی مخلوق اس کی غلامی ہو جاتی ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم اللہ کی تابع داری میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی تمام مخلوق ہمارے تابع ہو جائے گی. آئیے، یہ تو تھا صحابی رسول کا واقعہ. اب صوفیاء کرام کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں.
شرک پور شریف کا نام سے آپ سب واقف ہے۔ شرک پور شریف میں ایک بیل نے بہت دہشت پھیلا رکھی تھی۔ جب بازار میں نکل آتا تو بازار سنسان ہو جاتے۔ لوگوں نے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، جب وہ بیل بازار میں آئے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ بیل نکلا تو لوگوں نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے جا کر بیل کو کانوں سے پکڑ لیا۔ حالانکہ گائیں بیل کان نہیں پکڑنے دیتے اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر فرمایا، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کیا کر۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس دن کے بعد بچہ بچہ اس بیل کو کان سے پکڑ کر جدھر چاہتا لے جاتا۔ بس اس حکایات کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ ہی تو کہا ہے۔ تو ہم گردن از حکم داور مچچ کہ گردن نہ پیچید ز حکم تو ہیچ۔ یعنی اس بزرگ کو دیکھا گیا کہ شیر اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہے ہیں۔ پوچھا گیا ان کی کب سے صلح ہوئی؟ وہ فرمانے لگے، جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی، انہوں نے آپس میں صلح کر لی۔ یعنی اس حکایات کا جو خلاصہ ہے کہ اگر بندہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پر عبادات بتائی ہیں، ان عبادات کو ہم پابندی وقت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، یقیناً اللہ کی تمام مخلوق ہمارے تابعدار ہو جائے گی۔ اور اسی چیز کی بہت زیادہ کمی ہے آج کے اس معاشرے کے اندر، اس فتنہ فساد کے دور کے اندر۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اس معاشرے کی مثال تو ایسی ہے، اس معاشرے کے اندر اس طرح انسان رہے جیسے آپ کے دونوں سائیڈوں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور آپ ان کے درمیان میں سے گزریں گے تو آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزریں گے، کہیں آپ کے کپڑوں کو جھاڑے دار کانٹیاں پکڑ نہ لیں۔ تو یقیناً اگر ہم اس طرح اس فتنہ فساد کے معاشرے کے اندر زندگی بسر کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، نیکیاں کریں گے، تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 5 گنا نماز کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام کریں گے تو یقیناً اللہ بھی خوش ہوگا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ اور جب وہ دونوں خوش ہو گئے تو دنیا کی ہر چیز ہمارے تابعدار ہو جائے گی۔ ہم جو مانگیں گے تو ملے گا، ہم جو کہیں گے
تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا، کیونکہ حدیث قدسی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے ابن آدم، اے انسان، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے عمل کے مطابق زندگی بسر کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کریں گے جو ہماری خواہش ہے، جو ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ آج کی حکایات تھی، بڑی سبق آموز کا حکایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔